اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ کیا رقیہ کے لیے صورتوں کی اور دعاؤں کی عدد متعین کرنا کیسا ہے؟ جیسے کہ آیت الکرسی، سورہ فاتحہ 7 بار پڑھے، اور یا اسی طریقے سے سورہ فلق اور سورہ ناس وغیرہ 33 مرتبہ پڑھے، یعنی اس طریقے سے ایک چیز فکس کر لینا کیا حکم رکھتا ہے؟ بھائی دیکھیے، میں اس سلسلے میں ہو سکتا ہے ہمارے جو بعض اہل علم ہیں، میں ناقص علم رکھتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جائز ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اور دعاؤں کو شفا کا ذریعہ بتایا ہے، لیکن اس کی تعدید نہیں کی ہے۔ اور اگر تجربے سے کسی کے معلوم ہو جائے کہ اس کا یہ فائدہ ہے 33 بار پڑھنے سے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے شیخ یہاں کے عبداللہ بن عبدالعزیز جبرین جو ہیں بڑے علماء میں سے، انہوں نے اس کی اجازت دی ہے۔ البتہ یہ ہے کوئی اختلافات سے بچنے کے لیے، اور یہ کہ اللہ کی تعدید نہیں آئی ہے، مطلق رکھے تو یہی بہتر ہے، لیکن ہے میں اس کو جو ہے نہیں کہتا کہ ہاں بھائی تم ناجائز اور حرام یا بدعت کر رہے ہو۔ جی نہیں تو شیخ، آج کل تو یوٹیوب میں تو یہ ساری چیزیں بھری پڑی ہیں، تو ہم بار بار اس کا رد کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے اس صورت کو اتنے مرتبہ پڑھنے کے، لوگ تو بے شمار تجربات پیش کرتے ہیں، تو پھر کیا؟ بھائی دیکھیے، تجربات کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی صحیح مسلک اور صحیح آدمی جان پہچان کا ہو، یہ نہیں کہ ہر کس و ناکس کی آپ جو ہے وہ بات سنتے جائیں۔ وہ تو آج جانتے ہیں آج کل یوٹیوب کا معاملہ جھوٹ کے لیے انبار بنا ہوا ہے، لوگ ایسی عجیب و غریب چیزیں دین کے نام پر پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ سبسکرائب کریں اور ان کو اس کا فائدہ ہو۔ میں اس بات پر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا صحیح معتبر شخص ہے اور یہ کہتا ہے بھائی میرا یہ تجربہ ہے، جیسے کچھ دنوں سے کلپ کے بارے میں، ایک جادو کے بارے میں ہم نے ایک جو ہے کہ ہاں بھائی 7 بار اتنا پڑھنا ہے، 10 بار اتنا پڑھنا ہے کہ نہیں ہے، تو اس پر کوئی حرج نہیں اعتماد کرنے میں۔ تو ایسے بہت سارے علماء کرام کے بھی جو مختلف مکتب فکر کے ہوا کرتے ہیں، ان کی بھی ویڈیوز ہمیں سامنے آتی ہیں، بریلوی طبقے کے بھی آتے ہیں۔ بھائی دیکھیے، میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو کم سے کم بریلویت پر تو اعتماد ہے نہیں، کسی بھی قسم کا اعتماد نہیں ہے کہ نہیں؟ ان کو جو ہے سچ بولنے یا جھوٹ بولنے، جو اللہ کے رسول کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے دین کے بارے میں، اس کا کیا اعتبار ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے بہت سے لوگ جنہوں نے یہ دھندا بنا لیا ہے اپنا، کس کا؟ جھاڑ پھونک، اور اس کی وجہ سے کمائی کرتے ہیں، ظاہر بات مجھے ان کے اوپر بھی اعتبار نہیں ہے، لیکن ایک صحیح منہج کا آدمی ہے یا نیک اور صالح ہے کہ اس سلسلے میں وہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اصل لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، نہ کہ اپنی تجارت یا اپنی دکان چمکانا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی ابھی بات یہ واضح ہوئی کہ اگر کسی کی ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہے تو پہلے ہم جو کہنے والا ہے، جو بتانے والا ہے، اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ ظاہر بات دیکھیں کیسا آدمی ہے یہ۔ جی اور آج کل تو یہ سب معلوم ہے کہ ہاں بھائی بازاری چینل کون ہے، غیر بازاری چینل کون ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جس کے کم سبسکرائب رہیں گے، سب پڑھنے والے رہیں گے، اس کا مطلب کہ اس میں کچھ دم ہے۔ جی الٹا بھی تو ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اصل کیا ہے خود ہی سوچیے آپ، اصل چیز تو یہی ہے نا۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 508959 واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔